بگنر گائیڈ لائن اینڈ گولز، ابتدائی رہنما خطوط اور ہدف۔ سب سے پہلے آپ کو ایسے ہدف طے کرنے چاہیے جو مہارت کی صحیح سطح کے مطابق ہوں۔ چارلس گلاس باڈی بلڈنگ کے حامی کوچ اور ٹرینر جم شروع کرنے والوں کو مقصد کے تعین کے بارے میں کچھ بہترین مشورے پیش کرتے ہیں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ گھر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا اس کی بنیاد۔ ٹریننگ تمام سطحوں میں سے ابتدائی سطح اب تک سب سے اہم ہے۔ یہ اس سطح پر ہے کہ آپ بنیادی باتیں سیکھیں اور اپنی باقی مائندہ باڈی بلڈنگ زندگی کے لیے بنیاد رکھیں گے۔ پہلے بنیادی باتیں سیکھے بغیر آپ کبھی بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں، چاہے آپ کے لیے اس کا مطلب صرف ایک عظیم جسم بنانا ہو یا بس فٹنس کے لیے ورزش کرنا۔ بنیادی باتوں کو چھوڑنا آپ کو مستقبل کی چوٹ کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ عام انسان ہیں، پہلی بار ٹریننگ شروع کر رہے ہیں، تو شاید آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہیں کہ فری ویٹ بامقابلہ مشینیں استعمال کرنا ہے، زیادہ ریپ بامقابلہ کم ریپ، زیادہ سیٹ بامقابلہ چند سیٹ، فل باڈی کی ٹریننگ یا ایک مسل کی ٹریننگ، مدد چھوٹے کھانے کھانا بامقابلہ چند بڑے کھانے کھانا، کتنا پروٹین سپلیمنٹ لینا چاہیے یا نہیں، بلک اپ کرنا ہے یا دبلا رہنا ہے۔ بہت سے ابتدائی افراد ان کو دیے گئے مشورے کو نظر انداز کرتے ہیں، یا اس سے بھی بدتر وہ جم کے چھوٹے سے باڈی بلڈر جس کی پمپنگ دیکھ کر ابتدائی لوگ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، جسے ابھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور رزلٹ کیا آتا ہے؟ پٹھوں کے سائز اور طاقت میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کی ٹریننگ تیزی سے رک جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ابتدائی مراحل کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چونکہ آپ باڈی بلڈنگ کے ابتدائی ہیں، میری پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں اور میڈیکل چیک اپ کریں۔ اگر آپ ایک نوجوان ہیں جو سالوں سے کھیلوں میں سرگرم ہے، تو آپ کی باڈی شاید بہترین شکل میں ہے، لیکن اگر آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے کمپیوٹر ماؤس کو حرکت دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بس دفتر کے کام کیے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر سٹریس ٹیسٹ کی سفارش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں فالج یا دل کی بیماری کی کوئی تاریخ ہے تو آپ کو اپنی عمر سے قطع نظر سٹریس ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ آپ صرف چند منٹ کے لیے ٹریڈ مل پر واک کریں گے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کی دل کی دھڑکن کی نگرانی کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسا کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس بات پر اب غور کریں، کیا آپ ڈاکٹر کے دفتر میں یا بھاری بھرکم باربل کے نیچے دل کی حالت کے بارے میں جانیں گے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری اگلی تجویز یہ ہے کہ آپ اپنی مجموعی طرز زندگی پر گہری نظر ڈالیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ابھی بند کریں، یہاں تک کہ اگر یہ دن میں صرف 1 یا 2 سگریٹ ہے تو پھر بھی اسے روکیں۔ عام خیال کے برعکس سگریٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں جو چربی کو جلانے میں اضافہ کرے۔ جو لوگ تمباکو نوشی چھوڑنے کے بعد وزن بڑھاتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ جب بھی سگریٹ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ تاہم اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے رہیں گے تو آپ اپنے وقت سے پہلے بوڑھے نظر آئیں گے۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے جھڑیاں پڑتی ہیں اور اس سے جلد پر بھوری رنگت آتی ہے۔ تمباکو نوشی ممکنہ طور پر آپ کی زندگی کو مختصر کر دے گا۔ جیسا کہ ہر ایک سگریٹ میں سینکڑوں کیمیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کینسر، فالج اور دل کی بیماریوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تمباکو نوشی کرنے والوں کو آخرکار پھیپھڑوں کی دائمی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی طرح تمباکو نوشی کے زیادہ سنگین مضر اثرات سے بچ جاتے ہیں، آپ اب بھی اپنی بازیابی کی صلاحیتوں کو کم کر رہے ہوں گے۔ تمباکو نوشی سے آپ کے جسم کی آکسیجن کی سطح کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، جو آپ کی ورزش کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اپنے الکوحل کی کھپت کو کم سے کم اعتدال پسند رکھیں۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں 3 یا 4 راتیں بھاری پینے کے قابل ہوں گے اور پھر بھی آپ کو شدید ٹریننگ کے لیے توانائی حاصل ہوگی۔ الکوحل میٹابولائز کرنے کے لیے پانی اور آکسیجن لیتا ہے،
ٹریننگ اور بحالی کے لیے یہ ضروری 2 اہم ترین مرکبات ہیں۔ یہ اگلے دن آپ کی توانائی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار ایک یا دو بیئر یا شراب کے گلاس یا شاید آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر اس سے زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں تو چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو، یہ نہ صرف آپ کی ترقی کو سست کر دے گا بلکہ آپ کی چربی کو زیادہ آسانی سے ذخیرہ کرنے میں بھی مدد دے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ الکوہل آپ کی روک تھام کو کم کرتا ہے، اس سے آپ کو اپنی غذا پر قائم رہنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ سٹارٹنگ آؤٹ شروع ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کو پٹھوں کے کچھ سنگین ٹشو بنانا شروع کریں۔ اس سطح پر آپ کا بنیادی مقصد ایک اچھی بنیاد رکھنا ہے۔ اگلے چند مہینوں میں آپ آہستہ آہستہ اپنی جسم کو مزید جدید ٹریننگ کے لیے تیار کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کریں۔ آپ کے پٹھوں کو جدید ٹریننگ کے لیے تیار ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے اور یہ آپ کے ٹینڈن اور لیگامنٹ اور بھی زیادہ وقت لیتا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ہم اضافی سیٹ یا مشقیں شامل کر کے جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رونی کولمن کے بائسپس اور اعداد و شمار کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسے سائز کے بازو کے جوڑے کا سب سے چھوٹا راستہ اس کے بازو کے معمول کی پیروی کرنا ہے۔ رونی نے اپنے موجود بائسپس پروگرام کی پیروی کر کے شروعات نہیں کی، اس نے سالوں میں آہستہ آہستہ اس پر کام کیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میگزینوں میں آپ جو بہت سے پروگرام دیکھتے ہیں وہ واقعی مقابلے سے پہلے کی ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں۔ زیادہ تر باڈی بلڈر آف سیزن کے دوران نمایاں طور پر کم ٹریننگ معمولات کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ آپ کا ابتدائی باڈی بلڈنگ پروگرام متبادل دنوں میں ہفتے میں 3 بار ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح ہیں تو یہ پیر، بدھ اور جمعہ ہوگا، لیکن جسم کو ہفتے کے دنوں کا علم نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی 3 دن لگاتار ورزش کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد ہر ورزش کے دوران پورے جسم کو ٹریننگ دینا ہے۔ فی سیٹ 10 سے 12 ریپس کے 3 سیٹ کے لیے فی پٹھوں کے گروپ میں ایک ورزش کرنا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد آپ اپنے ابتدائی وزن کے ساتھ آسانی سے 12 ریپس کر رہے ہوں گے۔ اگر ایسا آپ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ اپنے رستے پر ہیں اور آپ کے پٹھے مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب بار یا مشین میں 5 پاؤنڈ شامل کریں اور چلتے رہیں۔ 1 یا 2 ہفتے اور یہ ہلکا محسوس ہونے لگے گا جو وزن ہے۔ جب تک آپ ٹھوس تکنیک کو برقرار رکھتے ہوئے مضبوط ہوتے رہیں گے، اس پیٹرن کو برقرار رکھیں۔ کبھی کبھار 1 یا 2 ہفتے کم سے کم طاقت میں اضافہ ہوگا، لیکن مجموعی طور پر آپ ہر 2 ہفتوں میں بار میں وزن بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے۔